وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. رفیقان گرامی قدر اور میرے عزیز دوستو، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے جذبہ حب الوطنی اور اپنے ملک سے وفاداری۔ عزیزان گرامی قدر، بلا شبہ اپنے وطن سے محبت انسانی فطرت کا حصہ ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ ایک پاکیزہ خصلت ہے جسے باری تعالیٰ نے مخلوق کے اندر رکھا ہے۔ آدمی کا وطن وہ عظیم مقام ہے جس کی سرزمین پر وہ پیدا ہوتا ہے، اس کی وسعتوں میں پلتا اور بڑھتا ہے، وطن کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور اس کی خوبصورت یادوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جذبہ حب الوطنی کی بڑی اعلیٰ مثال پیش فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے اور مدینہ منورہ نظر آنے لگتا تو اپنی اونٹنی کی رفتار تیز کر دیتے اور مدینہ منورہ سے شدت تعلق اور فرد محبت کا اظہار فرماتے۔ واقعی اگر اماراتی قیادت کی طرح ملک کی حکومت انصاف پسند اور مخلص ہو تو فرزندان وطن میں خود بخود جذبہ حب الوطنی پختہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال وطن سے محبت کی بہت سی دلیلیں ہیں، انہی میں ایک یہ ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے وطن کو رفعت و سربلندی ملے اور اس کی تہذیب و تمدن کو فروغ حاصل ہو۔ بس ہم میں سے ہر ایک اپنے کام میں خوب محنت کرے، اپنی ڈیوٹی کی پابندی کرے، اپنے فرائض منصبی کو پوری امانت داری اور اخلاص کے ساتھ انجام دے اور اپنے رب کریم کی خوشنودی اور اپنے خالق حقیقی جل جلالہ کی رضامندی میں لگا رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی اور تم جو بھی نیک کام کرتے ہو سو اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے۔ حب الوطنی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ وفاداری اور جانثاری کا مظاہرہ کیا جائے، ملکی نظام و قوانین کا احترام کیا جائے اور ہر وہ کام کیا جائے جو وطن کے اتحاد اور اس کی وحدت کو قائم رکھے۔ اسی طرح وطن کے سرمائے اور اس کی املاک کی حفاظت کے لیے کام کیا جائے اور وطن کی پاکیزہ عادات و روایات پر ثابت قدم رہا جائے، جن کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد نے زندگی گزاری ہے اور جن پاکیزہ روایات کی ہمارے اسلاف و اکابر نے حفاظت کی ہے۔ اپنے وطن سے محبت کرنے والوں، جن چیزوں کے ذریعے آدمی اپنے ملک سے اپنی محبت ثابت کرتا ہے، ان میں یہ بھی شامل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معمول کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملک کی بھلائی اور ترقی کے لیے دعا کی جائے، نیز اس کی حفاظت اور اس کی شان و شوکت اور خیر و برکت کے لیے دعا کی جائے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کے لیے ان الفاظ میں دعا کی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات،
یعنی اے میرے رب اس کو ایک پرامن شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھل اور میوے عطا فرما۔ اور ہمارے آقا ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن عزیز کے لیے اس طرح دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انی عبدک و نبیک وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَإِنِّي أَدْعُوكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ، یعنی الہی ابراہیم علیہ السلام تیرے خاص بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور میں بھی تیرا بندہ اور تیرا نبی ہوں۔ انہوں نے مکے کے لیے تجھ سے دعا کی تھی اور میں مدینے کے لیے تجھ سے ویسی ہی دعا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اتنی ہی مزید دعا کرتا ہوں۔ یا اللہ وطن کی محبت میں ہمیں مخلص بنا، وطن کی سربلندی کے لیے محنت و قربانی کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اپنے اپنے ممالک میں جو حکمران ہیں ان کو عدل و انصاف اور ایمانداری کی توفیق عطا فرما۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ والتابعین۔ برادران اسلام و رفیقان گرامی قدر، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس ملک کے باشندوں کو امارات جیسے مثالی اور پرامن وطن عطا کیا ہے، اور ہم سب کو اس عدل و انصاف والے ملک میں رزق حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً اس ملک کی خیرات و برکات کی ہر ایک گواہی دے رہا ہے، اور اس کی عطا و بخشش ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بس ہر آدمی پر اس ملک کے ساتھ امانت داری ہے، اور ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احافظ اما ضیع، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نگراں اور ذمہ دار سے اس چیز کے متعلق باز پرس کرے گا جس کا اسے نگراں بنایا ہے، کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اس کو ضائع کر دیا۔ حفاظت وطن کا ایک اعلیٰ نمونہ یہ ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے راتوں کی نیند قربان کر دی جائے، اور اس کے دفاع پر ہر قیمتی اور نفیس نعمت نچھاور کر دی جائے۔ بلا شبہ وطن کی حفاظت خدا رحمان کی قربت کا ذریعہ اور جنت الرضوان تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، عینان لا تمسہما النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، یعنی دو قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، اور دوسری وہ آنکھ جو رات بھر بیدار رہ کر اللہ کی راہ میں پہرا دے۔ شیخ زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال ذکی میں یہ بھی ہے کہ ہمارے وطن کو ہم سے بہت ساری توقعات ہیں، بس ضروری ہے کہ ہم ہمت و حوصلے سے کام لیں، اس وطن کے مشن اور اس کی ترقی کی رفتار تیز کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ ملک کا دفاع کریں
جس جذبے سے ہمارے اسلاف و اکابر آراستہ تھے۔ اسی طرح اس وطن کے لیے ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جذبہ حب الوطنی پر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی پرورش کریں اور ان میں وفاداری اور وطن سے انتصاب اور فخر کی خوبی پیدا کریں، اور سرزمین وطن کے دفاع، سرحدوں کی حفاظت اور اس کی حصولیابیوں کی حمایت کے لیے انہیں تیار کریں۔ یہاں کی متبر قیادت نے نوجوان مرد و خواتین کے لیے الخدمت الوطنیہ نامی ادارہ قائم کیا ہے اور ان کے لیے عز و شرف اور اعزاز و اکرام کا دروازہ کھولا ہے۔ یہ ادارہ ایک عظیم مدرسہ ہے جو نوجوانوں میں نظم و ضبط اور بلند ہمتی پیدا کرتا ہے اور ان کو ثابت قدمی اور قوت عطا کرتا ہے، اور یہ سب اس لیے تاکہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ مستحکم، طاقتور اور قابل فخر رہے، اس کی شان و شوکت باقی رہے اور اس کا اتحاد اور اس کی ہم آہنگی قائم و دائم رہے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی، حسن و جمال اور امن و امان کا وطن بنا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے وطن سے سچی محبت کرنے والا بنا دے اور ہمارے ملک کو، ہمارے ممالک کو بھی اسی طرح مضبوط و مستحکم فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین ذہن بھائی بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور جن کے بہن بھائیوں میں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین، ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وارض اللہم عن الخلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابہ الاکرمین۔ اللہم وفق رئیس الدولہ الشیخ محمد بن زاید ونوابہ واخوانہ حکام الامارات وولی عہد الامین وسدد خدا والدنا حاکمین الشیخ الدکتور سلطان بن محمد القاسمی بما تحبه وترضاه۔ اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وادخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. عباد الله اذكروا الله لا فيما يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.